ایکچولی جو ریڈیو ہے پورے دنیا کے اندر وہ پراپر ویسا ہی میڈیم ہے جیسے آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے. اچھا، ایک تو جو ہم لوگ اس وقت جس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، گرو پاکستان کے پلیٹ فارم پہ، اس کی سب سے بڑی خاصیت جب میں آپ کو لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے دیکھ کے کہ آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ینگسٹرز کے یا پاکستان کے فیوچر کے لیے پازیٹیو کردار ادا کریں، وہ سیکھ سکیں. میں جتنا دیکھ پایا آپ اس میں اینکر کو چلانے کر آپریٹ کرنے تک بہت سے لوگ ہیں. ایک کسی پروگرام کو 3 حصوں میں جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. کہ بتا سکوں کہ آپ کے لیے کتنی انفارمیٹیو ویڈیو ہونے والی، اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ ریڈیو یا میڈیا انڈسٹری میں کیا اسکوپ ہے آپ کے لیے، آپ کون کون سے رولز پلے کر کے اپنے کیریئر بلڈ کر سکتے ہیں. اور کیریئر بلڈنگ سے ریلیٹڈ اب آپ کو آگے ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس سے آپ کو مانیٹری بینیفٹس یا فائنینشیل بینیفٹس کون سے ملنے والے ہیں، جس کا چاہے آپ آن کیم ہے یا آف کیم ہے، یا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. جی کہ یہ شہر کا بندہ تھا، ٹھیک ہے، اس کو اپرچونٹی مل گئی، میں صرف دیہاتی تھا، اس وجہ سے مجھے نہیں ملی. السلام علیکم، گرو پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں ہوں اشفاق مشتاق، آپ کا بھائی حاضر ہے آپ کی خدمت میں. آج ہم آپ کو ملوانے والے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو ایک ایسی فیلڈ سے وابستہ ہیں جس میں آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہے، آپ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا ڈیفینیٹلی ایک روزگار کمانا چاہتے ہیں. یہ شخصیت کا مختصر سا تعارف میں آپ سے کروا دیتا ہوں. یہ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی کام کر چکے ہیں، یعنی کہ میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ہیں. فی الحال ریڈیو پاکستان میں پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں اور اچھی خاصی فیم کما رہے ہیں. آج ہم نے ان کو مدعو کیا ہے اپنے پروگرام میں اس لیے کہ ہماری آڈینس بھی ان کے ایکسپیرینسز سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنے کیریئر میں کیسے ایکسیل کر سکتے ہیں. اگر آپ ریڈیو پہ یا مین اسٹریم میڈیا پہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مقام بنانا چاہتے ہیں، فیم اینڈ اپنا جو فائنینشیل سٹیٹس کو گرو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو کمپلیٹ دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات فراہم کی جا سکے اور آپ ایجوکیٹ ہو سکیں. اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا اور اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب تو آپ نے کر دیا ہوگا، نہیں کیا تو کر دیں. چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. گرو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم کوکب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم. کوکب صاحب، فرسٹ آف آل آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے، ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا تاکہ ان کو روشناس کروایا جائے ایک ایسے ہی فیلڈ کے بارے میں جس کو ہم آبسلیٹ کنسیڈر کر چکے ہیں. اور ہمارا جو ہے مین فوکس جو ہے نا مین اسٹریم میڈیا پہ اور جو ہے نا کیم فیلڈ پہ آ چکا ہے. تو سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں کہ آپ آئے ہمارے پروگرام میں. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ریڈیو پاکستان پہ آپ کافی عرصہ سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو یہ جاب ہے کیا اور اس میں کس ٹائپس کی جاب ہیں، تاکہ ہم فردر اس کو ایڈریس بھی کرتے رہیں گے کہ کیا ٹائپس ہیں، الیبریٹ کریں گے. تو یہ سٹارٹ لیتے ہیں، یہ جاب ہے کیا؟ ایکچولی جو ریڈیو ہے پورے دنیا کے اندر وہ پراپر ویسا ہی میڈیم ہے جیسے آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ریڈیو کے پاس 250 سال پرانی تاریخ موجود ہے. اور جب اخبار سے دنیا ریڈیو کی طرف بڑھی تھی اور چیزیں سٹارٹ ہوئی تھیں تو اسکرین کے علاوہ، تصویر کے علاوہ باقی سب سلسلہ وہی ہے جو ایک ٹیلی ویژن والا ہے. مثلاً آپ کا نیوز ڈپارٹمنٹ ہے، پروگرامنگ ہے، اینکرنگ ہے، رپورٹرز ہیں، نیوز روم ہے، پروگرام پروڈیوسرز ہیں، اس کے بعد نیوز پروڈیوسرز ہیں، انٹرویوز ہیں. سب سٹرکچر ایک ہی ہے اور اس کے بعد سیم ویسا ہی ہے جیسا الیکٹرانک میڈیا ہے. صرف اسکرین کا ڈفرینس ہے. صرف اسکرین کا ڈفرینس ہے، وہ بھی اب نہیں رہا، وہ آگے چل کے اب بات کریں. ضرور. اور دوسری چیز، جو ہماری آڈینس انٹرسٹڈ ہے اس فیلڈ میں کام کرنے کے لیے، کیونکہ کچھ تو انٹرسٹ لوگوں کا ہوتا ہے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیمرہ شائع بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے اس ٹیلنٹ کو لانا چاہتے ہیں بٹ وہ کیمرہ فیس نہیں کرنا چاہتے. تو ان کے لیے یہ فیلڈ کیسی ہے، اس کے لیے کیا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے، ایجوکیشن کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، یہ بھی تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. اچھا، ایک تو جو ہم لوگ اس وقت جس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، گرو پاکستان کے پلیٹ فارم پہ، اس کی سب سے بڑی خاصیت جب میں آپ کو لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے دیکھ کے کہ آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ینگسٹرز کے یا پاکستان کے فیوچر کے لیے پازیٹیو کردار ادا کریں، وہ سیکھ سکیں. میں جتنا دیکھ پایا آپ کو. ٹھیک ہے، اب چیزیں کیا ہیں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ میڈیا میں آنے کے لیے آپ کو شوق کس چیز کا ہے. عموماً آپ کے پاس بھی، آپ کا اتنا بڑا پروڈکشن ہاؤس ہے تو آپ کے پاس بھی زیادہ تر لوگ آتے ہوں گے، وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ اشفاق صاحب ہمیں اسکرین پہ لے آئیں، ہمیں اینکر بنا دیں. لیکن حال ہی اینکر نہیں ہے اس میں.
اینکر کو چلانے کر آپریٹ کرنے تک بہت سے لوگ ہیں. بیہائنڈ دا کیمرہ بہت سارے رولز ہیں جو آپ نہیں دیکھ پاتے. آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم دو صاحبان بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کون کون سی ٹیم ہے, کیا کیا کام سر انجام دے رہی ہے. دیر آر ورائٹی آف رولز. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے. میں آپ کو انٹرویو سے پہلے دکھا بھی رہا تھا کہ ہمارے پاس بہت ساری ای میلز اور جو سی ویز بھی آتے ہیں وہ اسی چیز کے آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ لوگ کیم پہ ہی کیوں آنا چاہتے ہیں اور یہ آف اسکرین پہ کام کو کیوں پریفر نہیں کرتے؟ ایک کسی پروگرام کو 3 حصوں میں جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پری پروڈکشن, ڈیورنگ پروڈکشن اور پوسٹ پروڈکشن. پری پروڈکشن وہ ہے جب آپ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, آپ کے پروگرامنگ والے نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی آپ آئیں پروگرام میں بات کریں, یہ ہم آئے. ڈیورنگ پروڈکشن کیا ہوا, ایک مائک والا آیا, ایک IF والا آیا, لائٹس والا آیا, یہ سارے ڈیورنگ پروڈکشن. ایک کیمرہ مین ہوا کھڑا جو ابھی بھی کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے اور وہ چیزوں کو آپریٹ کرے گا. اب پوسٹ پروڈکشن کیا ہوگا کہ جس وقت NLE اس کو ایڈٹ کرے گا, پروڈیوسر اس کو دیکھے گا, ونڈوز بنے گی, نیم بینڈ چلے گا, ٹکر چلے گا, جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. یوٹیوب چینل ہے تو نیم بینڈز ہوں گے, ایڈیٹر اس کو دیکھے گا, کوئی جمپ آتا ہے اس کو کور کیا جاتا ہے, ٹرانزیشنز, ایڈیٹنگ, بہت پوری ایڈیٹنگ. ایک ہمارے چھوٹے سے کویشچن کا اتنا ڈیٹیل آنسر انہوں نے دے دیا. ابھی ان کا چل رہا ہے, میں صرف کٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ بتا سکوں کہ آپ کے لیے کتنی انفارمیٹیو ویڈیو ہونے والی. اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ ریڈیو یا میڈیا انڈسٹری میں کیا اسکوپ ہے آپ کے لیے, آپ کون کون سے رولز پلے کر کے اپنے کیریئر بلڈ کر سکتے ہیں. اور کیریئر بلڈنگ سے ریلیٹڈ اب آپ کو آگے ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس سے آپ کو مانیٹری بینیفٹس یا فائنینشیل بینیفٹس کون سے ملنے والے ہیں. فیم بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے بینیفٹس ہیں جو آپ اویل کر سکتے ہیں, یہ جانیں گے کوکب صاحب سے. جی کنٹینیو کیجیے. اچھا, اب یہ جو پروڈکشن کے 3 حصے ہیں اس میں کم سے کم بھی 20 لوگ انوالو ہوتے ہیں. ایک پروگرام جب آن ایئر ہوتا ہے الیکٹرانک میڈیا پر تو اس میں کم سے کم 20 لوگ ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں. وہی پروگرام ریڈیو پہ ہوتا ہے تو 15, کیونکہ چلے وہاں پہ آپ کو سوئچنگ والا بندہ ضرورت نہیں ہے. وہ یوٹیوب چینل پہ آپ کر لیں 7-8 لوگ کم سے کم یوٹیوب چینل. ایگزیکٹلی. اب ہر چیز کو لے کر چلنے کا ایک طریقہ ہے اور اگر آپ اس کو نہیں لے کر چلیں گے استاد تو اس میں پرابلمز آئیں گے, ڈسٹارشن ہوگی. تو مطلب جو نوجوان آ رہے ہیں, آپ کے سوال سے میں انٹر لنک کروں, جو نوجوان انڈسٹری میں آنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کلیئر کٹ سن لیں کہ بہت سی پلیسز ہیں اسکرین پر بیٹھنے کے علاوہ. اسکرین پر بیٹھنے کے لیے آپ کو شکل بھی ضرورت ہے, تلفظ بھی ضرورت ہے, ایکسپریشنز بھی ضرورت ہے. بالکل. میں اور آپ بات کرتے کرتے میرے چہرے کا جو چیزیں آپ نے کہیں اس کو بھی ہم کیپچر کریں گے. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس کا چاہے آپ آن کیم ہے یا آف کیم ہے, یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. آپ سے ہم اسی کے بارے میں نیکسٹ پوچھیں گے. ٹھیک ہے. تو ہمیں چیزوں کو لے کر چلنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں ہمیں ریکوائر ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں دیکھنا چاہیے صرف ایک ہی حد تک نہیں کہ جی اینکر ہی بنا دو, یہ دیکھنا ہے کہ پوری پروڈکشن کو چلانے میں ہم کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں. کوکب بھائی یہ بتائیے گا کہ ہم اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسروں پہ ڈالنا یا قسمت پہ ڈالنے کو ہمیشہ ہی ترجیح دیتے ہیں. ایک کام میں نے اٹیمپٹ کیا, میں فیل ہو گیا اور میں نے اس کی سیکنڈ اٹیمپٹ نہیں کی, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ گرو پاکستان کی آڈینس کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ ٹرائی اگین ٹل یو سکسیڈ, اور ان کو بزنس اور آن لائن لرننگ کے میتھڈ سکھاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ کیسے وہ اپنے روزگار کے مواقع کو بڑھا سکتے ہیں اور کامیابی کے کیا مواقع ہیں, کیسے ان کو گریب کر سکتے ہیں. یہاں پر جو میں ناکامی کا ملبے کی بات کر رہا ہوں, یہاں سے میری مراد یہ ہے کہ ہم مختلف سٹی سے بلونگ کرتے ہیں. آپ آزاد کشمیر سے بلونگ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ولیجز سے آتے ہیں, یہاں پر آ کے وہ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں جی کہ یہ شہر کا بندہ تھا, ٹھیک ہے, اس کو اپرچونٹی مل گئی, میں صرف دیہاتی تھا اس وجہ سے مجھے نہیں ملی. اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ اچھا, میں آپ کے سوال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا. پہلا میں جواب دوں گا کہ آپ نے کہا کہ میں جیسا گاؤں سے آیا, ادھر آ کے کام کیا. میری بہت عرصہ شہر میں رہائش ہونے کے باوجود, کیونکہ آئی بلانگ ٹو ڈسٹرکٹ آف آزاد کشمیر, حویلی کہوٹا اس کا نام ہے, اٹ از ایٹ لائن آف کنٹرول, تو وہاں سے یہاں پر آ کر کام کرنا مشکل ہے, لیکن
میرے پارٹ پہ بہت زیادہ چیزیں تھیں, کیونکہ میں اگر آپ میری جو ڈگریز اٹھا کے دیکھیں اس پہ کوکب شہزاد نام ہے اور میری کاسٹ کلین راٹھور ہے, تو کوکب شہزاد کو کوکب راٹھور اس کے ضلع کے لوگوں نے بنایا, کیونکہ اچھا مجھے بعض اوقات زیادہ انسپائریشن لینی پڑی میرے ضلع سے, کیونکہ اب میرے ضلع کے اندر راجہ ممتاز حسین راٹھور صاحب پرائم منسٹر ہوئے, ابھی ون آف مائی فیملی ممبر MLA ہیں, 2 ممبر شجاع خورشید راٹھور صاحب اور خواجہ طارق سعید صاحب ممبر کشمیر کاؤنسل ہیں, چودھری جی صاحب سٹنگ سینئر منسٹر رہے. اب جب اس طرح کے لوگوں کے ہب اور حویلی ضلع میں سے بڑے بیوروکریسی کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ رہے, ان میں سے میں آیا, تو میرے اوپر آج تک بھی یہ برڈن زیادہ ہے کہ میں اپنے ضلع کے لیے زیادہ سے زیادہ کر سکوں. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے کوکب راٹھور بنانے میں سب سے بڑا کردار میرے حویلی کے ہر برادری میں راٹھور قبیلہ ہے, گجر قبیلہ ہے, خواجہ قبیلہ ہے, مختلف فیملیوں کے وہاں لوگ رہ رہے ہیں, انہوں نے مجھے بنایا کوکب راٹھور. ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں نا, کوئی اگر مجھے کوئی برانڈ سمجھ رہا ہے تو وہ مجھے میرے ضلع نے بنایا, جس کے لیے میں بہت زیادہ پازیٹیو کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس اپنے ضلع کے لیے کر سکوں, کہ جو اتنے بڑے نام جیسا فیصل بھائی ہیں, ابھی MLA ہیں فیصل ممتاز راٹھور صاحب, ان کی صف میں آنے تک کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے تاکہ میں اپنے ضلع کے لیے کچھ کر سکوں. لیکن دوسرا پوائنٹ میں جوڑوں, جو آپ نے لرن ٹو ارن والی بات کی, میرے بہت اچھے ایک دوست ہیں, آپ بھی ان سے واقف ہیں, شہزاد مرزا صاحب. ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے پاکستان میں ایک بہت اچھا لرن اینڈ ارن فیسٹ کروایا, اور آئی واز آلسو دا پارٹ آف دیٹ. تو میرے پاس ریڈیو میں ہم لوگ وی آر ڈسکسنگ, جب ہم نے بات کی کامیابی اور ناکامی, اب ہم دونوں بیٹھ کے بات کر رہے تھے اور چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ چیزوں کو کیسے کامیاب. میں شہزاد بھائی کو بڑا پسند کرتا ہوں, انہوں نے زیرو سے لوگوں کو لیا اور ان کو ہیرو بنا دیا. اب ہیرو کیا ہے اشفاق بھائی, سمجھنے والی بات ہے. ہیرو یہ ہے کہ آپ if you are an underdog, if you are living in slum, یہاں سے اب آپ بہتری کی طرف جائیں گے تو آپ ہیرو. میں ہیروئزم یہ نہیں کہا کہ آپ امریکہ ہی چلے گئے, آپ نے وہاں کے پریزیڈنٹ بن گئے, لیکن اگر آج آپ کے پاس اس سال میں آپ کا پوری ارننگ 30,000 روپے پر ایئر تھی نا, اگلے سال آپ نے لرن اینڈ ارن کیا, کہیں سے سیکھا, کہیں سے پڑھا, کوئی آن لائن کام کیا, کوئی, اور آپ نے 5 لاکھ کما لیا, میں سمجھتا ہوں ہیرو. تو یہ شہزاد بھائی کی بات تھی, اس سے میں جواب آپ کو دینے لگا ہوں. اپنی ناکامی کو چھپانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے دوسرے پہ الزام. بالکل, اس سے بہترین میں نے دیکھی نہیں پالیسی. آپ الزام ڈالتے ہیں. اب ونرز کون ہیں؟ ونرز وہ ہیں جو اپنی کمی کو رکھتے ہوئے کمپٹیشن میں اتریں, محنت کریں, مقابلہ کریں. کھونے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے. جس کے پاس کھونے کو اشفاق بھائی کچھ نہیں ہے نا, اس کو ہار جیت کی فرق نہیں پڑتی اتنی زیادہ. اگر وہ ہار گیا تو کھونے کو نہیں, اگر وہ جیت گیا تو تاریخ. اسی چیز میں بالکل آپ نے بہت ڈیٹیل میں اس کو ایڈوائز کیا. یہ بتائیے کہ اسی چیز کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں نیپوٹزم سے, سفارش سے. کیا ریڈیو پاکستان یا اس میڈیا انڈسٹری میں اس چیز کا کتنا عمل دخل ہے, یا میرٹ پہ بھی جابس ملتی ہیں, کیریئر بلڈنگ کی جا سکتی ہے؟ اچھا, میں آپ کے سوال کا جواب آپ ہی کو دے رہا ہوں, آپ ہی سے لے کر. دیکھیں, آپ یہاں اسکرین پہ میں سے بیٹھے ہیں, مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں, مجھے آپ نے بلایا. پاکستان میں کئی یوٹیوبر ہیں, کئی اینکر پرسن ہیں, کئی لوگ کام کر رہے ہیں, ریڈیو پہ بھی بہت ہیں. آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ آپ نے دیکھا یار اس بندے کے پاس ہمارے سوالوں کا جواب ہے. اس کا مطلب میں نے محنت کی. ہم نے آپ کو کافی عرصے سے دیکھا ہے. اس کا مطلب میں نے محنت کی. اس کا مطلب آئی ایم ناٹ دا پارٹ آف نیپوٹزم. میں نے آپ کو بتایا نا, میں ایک جو میری فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے اس فیلڈ میں نہیں ہے. گریٹ. اچھا, اب وہ آپ نے مجھے بلایا, آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے کم سے کم میرے آنے سے پہلے میری 10 پروگرام دیکھے ہوں گی, میری 10 ہیبٹس دیکھی ہوں. آپ کو اسٹڈی کی, تیاری کی آپ نے, پھر آپ نے تیاری کی, آپ کو پتا چلا یار کوکب سے ہم نے کون سے سوال پوچھنے, کیسے لے چیزوں کو چلنا ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, آپ نیپوٹزم سے اسکرین پہ آ جائیں گے, میڈیا میں آ جائیں گے. میرے والد صاحب ایک بہت خوبصورت بات کہتے ہوتے ہیں, وہ کہتے تھے کرکٹر اور کبڈر اور اسکرین پہ آئے ہوئے بندے کا 5 منٹ میں پتا چل جاتا ہے. صحیح. جیسے وہ بیٹ لے کر گراؤنڈ میں آئے گا, جیسے کبڈر وارا ڈالنے کے لیے گراؤنڈ میں جائے گا, یہ جیسے اسکرین والا اسکرین پہ آئے گا وہیں پکڑے جائے گا وہ کہ یہ نیپوٹزم ہے, اور یو ول گیٹ ٹو بی فلاپڈ. آپ کو پھر کوئی بچا نہیں پائے گا. بہترین. اچھا, وہ جو بھی میں نے کوشچن آپ سے پوچھا تھا, جس کا ہم نے آڈینس کو بھی دیا, اور جس کا چاہے آپ آن اسکرین ہیں یا آف اسکرین ہیں, اس کے حوالے سے گائیڈ لائن فراہم کیجیے گا. اس وقت ہم اسکرین پہ ہیں,
میں سولو بھی پروگرامز کرتا ہوں. میرے پاس بہت سارے ٹولز ہیں جس سے میں آڈینس کو انگیج کر سکتا ہوں اور ان کا جو ہے نا اٹینشن گریب کر سکتا ہوں. لائک میرے پاس جیسچرز ہیں, پوسچرز ہیں, اور میرے پاس آواز ہے, میرے پاس اسکرین ہے. لیکن آپ کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. آپ نے صرف آواز کے بلبوتے پہ آڈینس کی ریٹینشن کو بنائے رکھنا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ کتنا مشکل ہے, اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اگر یہ ہنر ہم نے آپ سے سیکھ لیا تو جو ہمارے یہ یوٹیوبرز ہیں یا کسی بھی میڈیا پہ ہیں وہ اپنے کیریئر کو بہتر بنا سکیں گے. میں آپ کو 2 چیزوں کا فرق بتاؤں. آپ اگر کبھی ابھی یہ ڈرامہ آیا ٹرکی سے ارطغرل, ارطغرل کو ایک پراپر کمپنی نے اس کا وائس اوور دیا, لیکن وہی ارطغرل ڈرامہ جب انٹرنیٹ پہ اپلوڈ ہوا تو لوکل لوگوں نے اس کا وائس اوور دیا. آپ دونوں وائس اوورز کو سن لیں, کریکٹر کا فرق پتہ چلے گا. آپ تامل مووی یا ساؤتھ ڈبڈ مووی جب سنتے ہیں نا, اچھا وائس اوور نہ ہو تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. واٹ اٹ مینس, if your voice has the ability to match with the character, it create more charismatic things. اگر آپ کی آواز آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ سوٹ کر رہی ہے, آپ کوئی بھی دنیا کی ایڈورٹیزمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اگر BMW کی ایڈورٹیزمنٹ ہے تو آپ کی آواز اتنی ہی پولائٹ ہونی چاہیے جتنی BMW پولائٹ ہے چلنے میں. اور اگر آپ کی جو ایڈ کمرشل ہے وہ ہمر کی ہے تو آپ کی ہمر جیسی آواز ہوگی. بالکل یہ فرق ہے. یہ دیکھیں, سب بندے سب چیز نہیں سمجھ سکتے, لیکن جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہوں گے, جیسے ریلیونٹ آپ لوگ ہیں, آپ سمجھ جائیں گے. اگر ایک شخص ایک چیز کی کوئی ہارڈ نیوز ہے, اس کا سٹائل, اس کا ایکسپریشن ہی ہارڈ ہوگا. ایگزیکٹلی, میں یہی آپ سے پوچھنے والا تھا کہ ڈبنگ یا وائس اوور کرنا ایک الگ چیز ہے, بٹ کسی بھی کانٹینٹ میں, چاہے وہ آن کیم ہے یا آف کیم ہے, اس میں آڈینس کی ریٹینشن بہت میٹر کرتی ہے. جتنی زیادہ آپ کی ریٹینشن ہوگی اتنا زیادہ آپ کو ہٹ. یعنی کہ آپ نے اس کا بتا دیا کہ کس طریقے سے ہم کریکٹر بیس پہ, کہ جس چیز کا ہم کریکٹر لے کے چل رہے ہیں, یہ جو نیوز دے رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, وہ کتنی سافٹ ہے, کتنی ہارڈ ہے, اسی حساب سے ہمیں اپنی وائس کی پچ کو بڑھانا پڑے گا اور کم کرنا پڑے گا, تاکہ ہماری آڈینس اس کریکٹر کے ساتھ جو ہے نا میل کھاتے ہوئے دیکھے اور ان کی جو ہے ریٹینشن ہمیں مل سکے. اب ہمیں یہ بتائیے گا کوکب بھائی کہ یہ جو ہے ریڈیو کی فیلڈ ایز اے کیریئر کیسی ہے, اس میں گروتھ کے کیا چانسز ہیں؟ اچھا, سوال بڑا دلچسپ ہے آپ کا. اور دیکھیں, ہم لوگ اس وقت جو بیٹھے ہیں, بعد میں یہ جو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ ہے, یہ ہماری گفتگو ہے, یہ سوشل میڈیا پر جائے گا, یوٹیوب چینل ہے آپ کا, جو بھی آپ کا سارا سلسلہ ہے, ٹک ٹاک یا جو بھی. اگر اشفاق بھائی اپنی پروڈکشن سے چیز لے کر اپنی محنت سے ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, جو بھی اپلیکیشنز ہیں اس پہ لگا کے پیسے کما سکتے ہیں نا, تو اٹ مینس یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو کس طرح آپریٹ کرتے ہیں. آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے چیز دے دی نا, اگر آپ اس کو یوٹیلائز کر کے پاپولر ہو رہے ہیں, ارن کر رہے ہیں, گرو کر رہے ہیں, تو یہ آپ میں اللہ نے خاصیت رکھی. ورنہ تو لوگ بڑی بڑی اپرچونیٹیز لے کر بھی کچھ نہیں کر پاتے. جہاں تک خاصیت کی بات ہے, ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور ہے, اس کو بس صرف آپ نے ڈگ آؤٹ کرنا ہے کہ میرے میں کون سی خاصیت ہے, مجھے کون سا رول پلے کرنا ہے. ضروری نہیں کہ آپ سب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ریڈیو پاکستان پہ یا دیگر میڈیا چینلز پہ جا کے اپلائی کر دیں. آپ یہ جانیے کہ آپ کے لیے کون سی فیلڈ بہتر ہے. میرا چھوٹا بھائی کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرا چھوٹا بھائی ایجوکیٹڈ ہے, بٹ اسٹل اس کو لکڑی کا بہت شوق ہے. اس کو اس چیزوں کو بنانا اس کو سیٹسفائنگ لگتا ہے کہ لکڑی کو میں کٹ کروں, اسے میں چیزیں بناؤں. تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کس چیز کا انٹرسٹ ہے. جس انٹرسٹ کی چیز میں آپ کام کریں گے اس میں آپ لازم کامیاب ہوں گے. اچھا, اب ہم چلتے ہیں جی ایک اس پوائنٹ کے اوپر جس پہ آڈینس کا انٹرسٹ بھی ہے, جو وہ جاننا چاہتے ہیں, جس کے لیے وہ شاید اس کو سیکھ کر رہے ہوں. ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس فیلڈ میں اسکوپ آف ارننگ کتنی ہے, کتنی ارننگ کی جاتی ہے, اور اس کو انہینس کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ لائک سیلری ہے یا آپ کی ٹی آر پی بیس ہے, کیسے اس کو جج کیا جاتا ہے؟ اچھا, کیونکہ میرا تو ڈائریکٹ آئی ایم دا پارٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان, تو جب منسٹر آف براڈ کاسٹنگ کے انڈر ہے, اور ظاہر ہے وہ ہمارا سیلری پر پروگرام اور کانٹیکٹس یہ چیزیں ہیں. اور جہاں تک ہے کہ کمایا کیسے جا سکتا ہے, دیکھیں اگر تو آپ کی آواز, آپ کی بات, آپ کی اینکرنگ ایکنالج ہو گئی ہے تو بہت پیسہ ہے اس فیلڈ میں.
یہ سن لیں سننے والے، دیکھ لیں دیکھنے والے. آواز جب تک دنیا ہے تب تک آواز ہی سے کام چلے گا. تو پھر آپ میرے پاس اس کے علاوہ ظاہر ہے جب ڈاکومنٹریز میں کرتا ہوں یا میں اینکرنگ کر رہا ہوتا ہوں، اسکرین پہ کام کر رہا ہوتا ہوں، تو ظاہر ہے پیسے ہی لے کر کرتے ہیں اور تو آپ کے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. میں ڈسکلوز تو نہیں کر سکتا. ایک بریکٹ ہمیں ایوریج بریکٹ دے دیں کہ ایک ایوریج کیا بریکٹ ہو سکتی ہے جس میں ہم ارننگ جو ہے اس میں سے نکال سکتے ہیں، ارن کر سکتے ہیں. مطلب کس چیز سے ہم کما سکتے ہیں؟ ریڈیو پاکستان پہ یا جو ہے ریڈیو فیلڈ میں، یہ پرائیویٹ چینلز ہیں یا ریڈیو پاکستان ہے، اس پہ اگر ہم ایز اے ہوسٹ کام کرتے ہیں، کسی پروگرام کو ہوسٹ کرتے ہیں، تو اس سے ہم کتنی انکم بنا سکتے ہیں. میں اس کا ذکر ایک بریکٹ دیجیے گا ایک آئیڈیا کے لیے. ایک مثال کے طور پر اگر ایک سلاٹ کا 30 منٹ یا 15 منٹ یا 40 منٹ یا 45 منٹ کے سلاٹ کا آپ کو ایک پروگرام کا ایک دن کا 2000 مل رہا ہے، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پروگرام کتنا وقت چل رہا ہے. کچھ عرصے بعد اس طرح ہوتا ہے آپ کو ایڈورٹیزرز آ جاتے ہیں پیچھے، یار یہ پروگرام اچھا چل رہا ہے، اس کی ٹی آر پیز اچھی ہے، اس کی ریٹنگ اچھی ہے، وہ ایڈورٹیزر آپ کو آؤٹ سورس شروع کر دے گا. اب آپ کو وہی چینل جو 2000 اگر اس پروگرام کا دے رہا تھا، وہ آپ کو 10,000 دینا شروع کر دے گا، کیونکہ اس کو پتا چل جائے گا کہ یار اگر اس شخص کو میں 3 لاکھ بھی منتھ کا دوں تو میں کم سے کم اس پر سے 10 لاکھ کما رہا ہوں. تو ایکچولی سیٹ کلچر میں یا جب ہم کیپٹلزم میں کہیں گے سیٹ نے آپ کو تب پیسہ دینا ہے، یہ میں پرائیویٹ چینل کی بات کر رہا ہوں، کہ جب اس کو پتا ہے کہ یار یہ میری پروڈکٹ بک رہی ہے. اور وہاں ابھی اشفاق صاحب ہیں، کچھ وقت میں وین یو ول بی برانڈ، آپ ایک پروڈکٹ بن جائیں گے. اب آپ کو کوئی بھی اپنی اسکرین پہ کوئی بھی پاکستان کا چینل پرائیویٹ ہو گورنمنٹ ہو، وہ اس لیے نہیں بٹھائے گا کہ کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ چیز ہے، وہ کہیں گے یار یہ پروڈکٹ بکے گی، اشفاق صاحب بکیں گے. اب آپ پر وہ بڑی سے بڑا رسک بھی کھیلنے کو تیار ہے، ایڈورٹیزر بھی آپ کو اپروچ کریں گے. تو اس وجہ سے آپ ایکنالج ہو گئے ہیں، تو پھر پیسہ ہی اس میں کافی. اچھا، ان دا لاسٹ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے مین اسٹریم میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی کام کیا، اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو پہ بھی کام کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی فیلڈ بہتر ہے یا آسان ہے کہ ایز اے کیریئر اگر کوئی اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو اس کو کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے؟ اچھا، یہ سوال کا جواب تھوڑا سا میں سخت دوں گا. سب سے پہلی تو بات یہ جی ویورز لسنرز یہ بات سن لیں، دیکھ لیں کہ سب سے پہلے یہ ایکنالج کر لیں ایدر یو کین بی دا پارٹ آف اینکرنگ اور ناٹ، whether your voice quality is good or not. اس کو دیکھ لیں. اگر نہیں ہے تو ممکن ہے آپ بہت اچھے رائٹر بن سکتے ہیں، ممکن ہے آپ بہت اچھے اسکرپٹ رائٹر، ممکن ہے آپ بہت اچھے کانٹینٹ پروڈیوسر بن سکتے ہیں، ممکن ہے آپ بہت اچھے گیسٹ پروڈیوسر بن سکتے ہیں، ممکن ہے آپ بہت اچھے NLE بن سکتے ہیں، ممکن ہے آپ بہت زیادہ اچھے کالمسٹ بن سکتے ہیں. مثلاً اگر میں اپنی بات کروں، مجھ میں کمی ہے کہ میں بہت اچھا رائٹر نہیں ہوں. اسکرین پہ میں بول سکتا ہوں، مجھے آپ 2 گھنٹے بٹھا دیں میں بول لوں گا، لیکن مجھے آپ لکھنے بٹھا دینا کوئی اسپیسیفک چیز تو میرے لیے لکھنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میرا تعلق ہے پولیٹیکل نیوز یا کرنٹ افیئر سے، تو میں سوشل نیوز نہیں انٹرسٹ سے جہاں پہ آؤٹ ہوں گے وہاں پہ پروڈکٹیوٹی آپ کی ڈاؤن ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو اس لیے آپ دیکھیں آپ بیسٹ کس میں ہیں، اس کے بعد آپ اس فیلڈ کو زیرو سے شروع کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے اندر پلیز عادت بنائیں کہ ہمیشہ سیکھیں. آپ اگر اشفاق صاحب کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو کال کر کے یہ مت کہیں کہ آپ اسکرین پہ بہت خوبصورت دکھ رہے ہیں اور ہم بھی آپ کی طرح بننا چاہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ بندہ بات کر رہا ہے تو اس میں کیا کوالٹی ہو سکتی ہے. اور فار دا سیک آف میں فن ایک بات کر رہا ہوں ویورز، اگر اشفاق صاحب کو پتا ہے ہی لک کیوٹ اینڈ گڈ ود بالڈ، تو وہ کوالٹی ہو سکتی ہے، سب کے پاس وہ نہیں ہو سکتی. ہر کوئی آ کے ٹرینڈ کروا کے میں کرا کے بیٹھوں گا بہت برا لگوں گا. تو اس وجہ سے اس چیز میں آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے کیونکہ آپ ویسے بھی ریڈیو پہ ہیں. چلیں کوکر صاحب بہت شکریہ اتنی زیادہ مفید معلومات کا. امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے. اور اگر ابھی اسٹل آپ کے کچھ کویشچنز ہیں اس کے بارے میں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ کوکب بھائی سے اس کی مزید رہنمائی لی جا سکے اور آپ کو اس پہ اپڈیٹ کیا جا سکے. بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.